بسم اللہ 10 الرحمن منٹ سے الرحیم 20 منٹ ہو الحمد گئے. للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ کتاب التوحید میں جو باب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، باب الدعاء الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، الباب الرابع، چوتھے باب میں تقریباً آدھا باب پڑھ چکے تھے. اس آدھے باب کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک نیا باب ہم لوگ پڑھیں گے اگر گنجائش رہے گی تو. ہم لوگ باب الدعاء الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی جانب اس کی طرف دعوت دینے کی تعلیم دی گئی ہے. قرآن اور احادیث یہی بتلاتے ہیں. اس سے بعض مسائل کا استنباط کیا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. یہاں ان مسائل میں ہم لوگ تقریباً 10 مسئلے پڑھ چکے تھے. اب ہم لوگ 11ویں مسئلے سے پڑھنے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ چلیے تو کوئی قرات کر لیں گے. پڑھیں کوئی بھی، کس کے پاس بھی کتاب، جس کے پاس بھی کتاب ہے مشائخ. جی ملک صاحب. جی جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، 11 التنبيه على التعليم بالتدريج. 12 البداءة بالأهم البداءة فالأهم. البداءة البداءة جی. جی. البداءة بالأهم فالأهم. 13 مصرف الزكاة. 14 كشف عالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 15 النهي عن كرائم الأموال. 16 اتقاء دعوة المظلوم. 17 الإخبار بأنها لا تحجب. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 19 قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. 20 طفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. 21 فضيلة علي رضي الله عنه. 22 فضائل الصحابة رضوان الله عنهم رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ايوه ومنعها عمن سعى. عمن سعى. صحيح. 24 الأدب في قوله على رسلك. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة حق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. جی. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. تو جیسا کہ ہم لوگ باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ چوتھے باب میں مسائل کو سمجھ رہے تھے. 10 مسائل تقریباً ہم نے اس میں سے پڑھ لیے تھے. اب 11ویں مسئلے سے ہم لوگ اس کی
وضاحت کرتے ہیں۔ التنبیہ علی التعلیم بالتدریج، تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھائی جانی چاہیے، یہ ایک تعلیم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس کی دعوت دینے کی تلقین کی، پھر فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، شہادتین کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی تعلیم۔ تو یہ بتدریج تعلیم دینے کی بات یہاں سے مستنبط ہوتی ہے۔ 12ویں چیز الثانیۃ عشرہ البداءۃ بالاہم فالاہم، سب سے پہلے جو چیز اہم ہے اس کی طرف دعوت دینا ہے، پھر اس کے بعد جو چیز اس سے اہم ہے، یعنی اس کے بعد ہے مرتبے میں، اس کی طرف دعوت دینا۔ ایسا نہیں کہ جو چیز مرتبے میں یا دین میں اس کا مقام کم ہے ہم اس کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو یہ صحیح دعوتی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید دینے کے لیے کہا، پھر جب وہ مان لیں گے پھر 5 وقتہ نمازوں کی تعلیم، پھر زکوٰۃ کی۔ اچھا، اسی طرح 13ویں چیز مصرف الزکاة، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، وہاں کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور اس کا مصرف یہ ہے کہ وہ فقراء کے بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے گا، یہ چیز اس میں بتلائی گئی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ توبہ میں جو آیت ذکر کی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو مصارف الزکاة پورے طور پر مفصل انداز میں وہاں بیان کیے گئے ہیں سورہ توبہ میں۔ یہاں اب یہ چونکہ اس حدیث میں جو بات مصارف الزکاة میں ذکر کی گئی ہے اس کا یہاں پر انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ اغنیاء سے لیا جائے، فقراء پر خرچ کیا جائے، تو فقراء خود جو ہے مصارف الزکاة میں سے ایک مصرف ہیں۔ 14ویں چیز کشف العالم الشبہۃ عن المتعلم، عالم کو چاہیے کہ وہ متعلم کے جو شبہات ہیں اس کو دور کرے، ان کو جو ہے یہ چیز سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر پہلی چیز یہ فرض ہے، پھر اس کے بعد یہ فرض ہے، تو ان کو جو بھی شبہات ہوں ان کو دور کرنا چاہیے اور ان کو سکھلانا چاہیے، بتلانا چاہیے۔ یہ چیز اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ 15ویں چیز النہی عن کرائم الاموال، اس سے پہلے بھی جیسے ہم لوگ ذکر کیے تھے کہ ایاک وکرائم اموالہم، یعنی بہترین جانور جس سے مالک کا دل اٹکا ہوا ہو، ایسے جانوروں کو زکوٰۃ کے مال میں نہ اٹھا لے۔ جو زکوٰۃ کے مال کی وصولی کرنے کے لیے جو لوگ جائیں ان کے لیے بھی یہ ہدایت تھی۔ اسی طرح اتقاء دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، جو اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ اگر مظلوم غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، تو بھی اس کی بد دعا بھی نہیں رکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مظلوم کی بد دعا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، چاہے بد دعا دینے والا یہ مسلمان ہو کافر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آدمی کوشش یہ کرے کہ مظلوم کی بد دعا نہ لے۔ 17ویں چیز یا 17واں مسئلہ الاخبار بانها لا تحجب، یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس کو روکا نہیں جائے گا، مظلوم کی بد دعا کو۔ 18واں مسئلہ اس سے یہ مستنبط ہو رہا ہے، توحید کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو بڑے بڑے اولیاء یعنی صحابہ کرام گزرے ہیں ان کے اوپر مشقت اور بھوک اور بیماریاں یہ ساری چیزیں آتی رہی ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے تھے۔ مثال کے طور پہ اب جو یہاں اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ وہ اپنے آنکھوں کا جو ہے شکوہ کر رہے تھے یا اپنے آنکھ میں کسی تکلیف کی بنا وہ پریشان تھے، حالانکہ وہ اتنے عظیم صحابی ہیں، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ایک آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ
صحابہ کو بھی آزماتا ہے، انبیاء کو آزماتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ 19ویں چیز لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله إلى آخر الحدیث علم من اعلام النبوة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل جو چیزیں پیش آئیں گی اور وحی کے ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ تو کل ہونے والی چیز کی خبر دینا اس کے لیے ایک عام انسان کی بساط نہیں ہو سکتی، کیونکہ کل جو بات ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک وحی نہ آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبر نہیں دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خبر دی گئی تھی اس بات کی کہ اب خیبر کی فتح بالکل قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کہا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ 20واں مسئلہ تفلح فی عینی علم من اعلامیہا ایضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا تھوک لگانا یہ خود نبی کریم کے نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی تھوک میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ شفا رکھ دی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنکھوں کی اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اس میں 22واں مسئلہ فضائل الصحابہ فی دوکہم تلک اللیلہ وشغلہم عن بشارۃ الفتح۔ صحابہ کرام اس رات سب کے سب اسی گفت و شنید میں تھے یا اسی بول چال میں تھے، اسی تعلق سے غور کرنے میں رہ گئے کہ کل کس کو جھنڈا ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے تھے اس آدمی کے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن گیا وہ کہ ایسا آدمی جو خود اللہ اور اس کے رسول کا چہیتا ہو وہ کون ہو سکتا ہے۔ وشغلہم عن بشارۃ الفتح، فتح ہوگی ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن لوگ اس کی طرف سے غافل ہو گئے، کل فتح ہونے والی ہے اس کی طرف سے ایک طرح سے ذہن جو ہے نا مڑ گیا، کس کی طرف کہ کل جو علم ملے گا، پرچم ملے گا، کسے ملے گا، کیونکہ اتنے عظیم اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان کیے تھے۔ 23ویں چیز الایمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى۔ تقدیر کے فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ وہ جھنڈا ملے تو حضرت علی کو ملے، اور یہی تقدیر کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ یہاں ایمان، جو تقدیر پر ایمان ہم رکھتے ہیں اس کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا، یہاں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھنڈا لینے کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پانے کے لیے کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اور ان کی کوشش بھی یہ تھی یا ان کا خیال بھی یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، تو کوشش کے باوجود ان کے جذبے کے باوجود یہ چیز ان کے نصیب میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے تقدیر میں یہ بات لکھ دی تھی کہ خیبر کی فتح انہی کے ہاتھوں ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حالانکہ وہ کوشش نہیں کیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری بھی نہیں دیے، وہ کہیں اپنے آنکھوں کی پریشانی کی وجہ سے سامنے حاضرین میں نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز انہی کو دیا۔ 24ویں چیز الادب فی قولہ علی رسلک، کہ جب گفتگو کرتے ہیں یا کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہیں سمجھایا کہ دیکھو رک جاؤ، ایک چیز گویا کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمات استعمال کی علی رسلک، یہ گویا کہ ایک انداز ہے، ایک باادب انداز ہے سمجھانے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے۔ الخامسہ والعشرون، 25ویں چیز الدعوۃ الی الاسلام قبل القتال، جنگ شروع ہونے سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ اسلام کے گویا کہ جو جنگ کے آداب ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی سامنے کافر ہیں وہ توبہ کر لیں کسی بھی وقت،
اسلام کی طرف مڑ جائیں تو ان کو آخری وقت تک بھی اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ وہ توحید کا پیغام سن لیں، سمجھ جائیں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 26ویں چیز اس میں جو بتلائی گئی انہ مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، یہ قتال یا یہ دعوت دینا یا اسلام کی طرف بلانا یہ ان لوگوں کے حق میں بھی مشروع ہے جو ان سے جن پر اس سے پہلے دعوتی ذمہ داری ادا کی گئی ہے یا ان تک بات پہنچائی گئی ہے، اس کے باوجود جنگ بھی لڑی گئی ہے ان کے ساتھ، ایسا بھی ہوا ہے تو بھی ان کے ساتھ یہ مشروع ہے کہ یہ جنگ ہونے سے پہلے ان کو اس بات کی تعلیم دی جائے اور ان کو اس بات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ اگر نہیں اپنی ہٹ دھرمی پہ جمے رہیں گے تو پھر وہ جنگ کا نتیجہ جو سامنے آئے گا وہ آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حتی تنزل انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم دعوهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو ان لوگوں کو دوبارہ دعوت دینے کے لیے اسلام کی طرف بلانے کے لیے کہا گیا تھا۔ 27 الدعوة بالحکمت لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اخبرهم بما يجب علیہم، حکمت کے ساتھ دعوت دینا، یہ کہ بھئی تمہارے اوپر کیا فرائض ہیں، ایسے سمجھانا کہ ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ فرائض یا بہت زیادہ ذمہ داریاں یا بہت زیادہ واجبات ہم پر ڈالے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ یہ بات سمجھائی جائے گی کہ دیکھو شہادتین کے بعد تم پر سب سے بڑا جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرو۔ شہادتین کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح۔ 28ویں چیز المعرفۃ بحق اللہ فی الاسلام، اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں اسلام میں، اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیا ہم پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اس کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو انجام دینا ہے۔ 29 29ویں چیز ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، ایک آدمی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو یہ چیز بہت عظیم ہے اور بہت فضیلت والی ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں اس میں خیر لک من حمر النعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس اس طرح سرخ اونٹ کی بڑی قدر و قیمت ہے، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے۔ حالانکہ اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آخرت کی بھلائی نصیب ہونے والی ہے، جس انسان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو اس کو آخرت میں اس کی گویا کہ بڑی پیشن گوئی اس کے لیے کی گئی ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، تو وہاں پر آخر میں بھی ان کے لیے جو بشارتیں دی گئی ہیں کہ فرشتے ان کو یہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ تم رنجیدہ نہ ہو جاؤ، تمہارے لیے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی دونوں ہی جگہوں میں تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو یہ آخرت کا جو ثواب ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کسی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک انسان کو ذہن کو سمجھانے کے لیے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ بات امام نووی نے کی ہے اس میں۔ اچھا، اسی طرح الحلف علی الفتیہ، اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جس کے اندر قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہو اور اس کو تاکید سے کہنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں قسم کھائی جا سکتی ہے، قسم کھا کر بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے تاکہ بات بالکل وزنی ہو اور پورے تاکید کے ساتھ بات رکھی جا سکے، جیسا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہی تھی۔ تو اس طرح اگر ضرورت پڑے تو کوئی بات سمجھانے میں قسم کھا کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہم لوگوں نے
چار باب مکمل پڑھ لیے ہیں کتاب التوحید کے. اب یہاں سے 5واں باب شروع ہونے جا رہا ہے. تو اگر 5واں باب شروع کرنا ہے کر سکتے ہیں تو کر لیں گے, یا پھر اس کو یہاں روک کر پھر آئندہ حلقے میں نئے باب کو شروع کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹائم کتنا ہے؟ اب